حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص لکھا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں بلحاظ جمال ظاہری اور کمال باطنی حضرت یوسف علیہ السلام سب سے بڑھ چڑھ کر تھے، اسی لیے وہ حسن میں ضرب المثل ہیں۔ بنیامین اور یوسف علیہ السلام حقیقی بھائی تھے، جبکہ باقی دوسری ماں سے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے والد صاحب سے بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑکائی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو ہمارے والد زیادہ پیار کرتے ہیں، حالانکہ گھر کے سب کام کاج ہم سر انجام دیتے ہیں۔ آخر بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یا تو یوسف کو قتل کر دیں یا کسی ایسی جگہ پہنچا دیں کہ ہمارے باپ کو اس کا پتہ نہ چل سکے، تاکہ وہ ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، اور انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سیر کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیں۔ بمشکل تمام وہ اس پر رضامند ہوئے۔ تب وہ سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان سے باہر لے گئے اور ایک اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، اور خود شام کے وقت روتے ہوئے گھر واپس آئے اور باپ سے کہنے لگے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑنے میں مقابلہ کر رہے تھے، اسی میں ہم دور نکل گئے اور یوسف کو سامان کی دیکھ بھال کے لیے بٹھا گئے۔ واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو بھیڑیا چیر پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ اس کا کرتا ہے جو اس کے خون میں لتھڑا ہوا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمام واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ سب فریب ہے، میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بے قرار دل کو سنبھالا اور بارگاہ الہی میں دعا کی اور مدد مانگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر پتھر پر بٹھا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا آپ کو پہنا دیا، ہر طرح سے آپ کی تسلی کی۔ اتفاقاً سوداگروں کا ایک قافلہ مصر کو جاتا ہوا ادھر سے گزرا۔ قافلے کے سردار نے اپنے غلاموں کو پانی لانے کے لیے اس کنویں پر بھیجا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے نکال کر قافلے کے سردار مالک نامی کے پاس لے آئے۔ ایک مخبر نے، جسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وہاں بٹھا رکھا تھا، فوراً کنعان جا کر انہیں اس امر کی اطلاع دی۔ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور قافلے کے سردار سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو یا ہم سے خرید لو۔ قافلے کے سردار نے چند کھوٹے درہم دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دام کھڑے کرنے کا ارادہ کیا تو عزیز مصر نے قافلہ والوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو، جبکہ آپ کی عمر 17 برس کی تھی، زر و جواہر دے کر خرید لیا، اور گھر میں لا کر اپنی بیوی سے کہا کہ خاص طور پر اس کا خیال رکھنا، یہ لڑکا شریف گھرانے کا معلوم ہوتا ہے، شاید ہم کو اس سے نفع ہو یا ہم اس کو اپنا فرزند بنا لیں۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام رائیل تھا، نوعمر، نہایت خوبصورت اور تیموز بادشاہ کی بیٹی اور زلیخا کے لقب سے مشہور تھی۔ جب اس نے اپنے خاوند کا حکم سنا تو یوسف علیہ السلام کو دل سے عزیز سمجھنے لگی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو قادر مطلق نے انہیں علم و حکمت اور حلم و عظمت کے زیور سے آراستہ کیا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزت والے کا بیٹا، عزت والے کا پوتا اور عزت والے کا پڑ پوتا ہے۔ وہ خود بھی پیغمبر، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، اور ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شرف کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ زلیخا کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن پہلے ہی گر کر چکا تھا، اب اسے یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔
اس لیے ایک دن آپ کو پھسلانے کا ارادہ کر کے دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، توبہ توبہ، میں ایسا کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ کیا میں اپنے مالک کو جو مجھ پر بڑے احسان کرتا ہے یہ بدلہ دوں؟ یہ کہہ کر فوراً وہاں سے بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور انہیں پکڑنا چاہا۔ اتفاقاً ان کے کرتے کا پچھلا دامن ان کے ہاتھ میں آ کر پھٹ گیا۔ دونوں باہر نکل گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر بھی کہیں سے آ موجود ہوا۔ زلیخا اسے دیکھ کر کھسیانی سی رہ گئی اور کہنے لگی کہ ایسے آدمی کی کیا سزا ہے جو تیری بیوی کے ساتھ فعل بد کا ارادہ کرے؟ اسے ضرور قید کر دینا چاہیے یا کوئی اور سخت سزا دینی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ مجھے پھسلانا چاہتی تھی، میں اس الزام سے بری ہوں۔ زلیخا کے رشتہ داروں میں سے ایک شیر خوار بچے کو خدا تعالی نے گویائی عطا کی اور اس نے یوسف علیہ السلام کے بے گناہ ہونے کی شہادت دی اور کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اس وقت عزیز سمجھ گیا کہ یہ زلیخا کا فریب ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ راز کسی کو نہ کہنا، اور زلیخا سے کہا کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر۔ مگر یہ راز چند روز میں فاش ہو گیا اور مصر کی عورتیں زلیخا پر طعن و تشنیع کرنے لگیں۔ زلیخا نے جب یہ باتیں سنی تو ان سب عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری پھل کاٹنے کو دی اور یوسف علیہ السلام کو وہاں بلایا۔ وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی محو ہوئیں کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی غلام ہے جس کی بابت تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا، لیکن کسی صورت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا کہا نہ مانا، اس لیے آپ کو زلیخا نے جیل میں ڈلوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں دیگر صفات بخشی تھیں وہاں علم تعبیر بھی آپ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ قید خانہ میں دوسرے قیدیوں کو واعظ و نصیحت کرتے رہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک خدا کی ذات ہے جو ہر مصیبت کے وقت ہمارے کام آتا ہے۔ اتفاقاً ان دنوں بادشاہ مصر نے 2 شخص قید خانے میں بھجوائے تھے، ایک اس کا ساقی جو اسے شراب پلایا کرتا تھا اور دوسرا نان بائی جو اسے روٹی پکا کر کھلاتا تھا۔ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش کے واسطے بن دیکھے 2 خواب بنائے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا ہے گویا میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا بولا، میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے نوچ نوچ کر اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر فرمائی،